गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 2। हम कंटिन्यूस के साथ ही कर रहे हैं। पहले हमने पेज नंबर 19 से 42 किया है, अब हम 42 से 54 कर रहे हैं। फिर 42 से 54 की हमें रीडिंग करनी है और जो आपको बुकलेट में एमसीक्यूज दिए उनको मार्क करना है, यानी आंसर्स को टिक करना है। उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, आंसर प्रोवाइड किए गए, वो आपने कॉपी करना है कॉपी पे और आपने उनको लर्न करना है। और साथ ही साथ लेंथी क्वेश्चन, उनके नंबर्स मेंशन कर दिए गए हैं और कौन सा क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है वो भी मेंशन कर दिया जाएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस वीडियो के बाद जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं कि अयूब खान का जो मार्शल लॉ था उसके असबाब क्या थे। ठीक है, उसके आंसर्स के अंदर 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मार्शल लॉ 27 अक्टूबर 1958 को लगाया गया था। उसके बाद आ जाता है इसके पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1 सियासी क़यादत का फुकदान, नंबर 2 इंतखाबात का इल्तवा, नंबर 3 नौकरशाही का किरदार, नंबर 4 पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी, नंबर 5 दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सियासी क़यादत का फुकदान, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। फुकदान यानी कमी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन चुका था और ये किसकी जद्दोजहद, बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं की जद्दोजहद का नतीजा था। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई थी, एक साल बाद कायदे आज़म की वफात पा गए थे क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद लियाकत अली खान वफात पा गए थे जो वजीर आज़म थे। लियाकत अली खान 1951 में वफात पाए थे। इस तरह आज़ादी के फौरन बाद जो पाकिस्तान अभी अंडर प्रोग्रेस कंट्री था उसको लेकर चलना मुश्किल था और कायदे आज़म जो थे वो दूर अंदेश थे, ज़ाहिर मुहब्बे वतन भी थे और ये जो मुल्क था उनसे क्या हो चुका था, महरूम हो चुका था। इन कायदीन के रुखसत हो जाने के बाद पाकिस्तान में अहली सियासी क़यादत का बहरान यानी कमी आ गई थी, यानी मुल्क की बागदौड़ अब ऐसे लोगों के हाथ में आ गई थी जिन्हें सूबों को डील करना, जुबान को डील करना और प्रॉब्लम्स को, इनकम की प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमी को डील करना नहीं आ रहा था। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंतखाबात का इल्तवा, डिले इन इलेक्शन। इल्तवा मतलब देर। पाकिस्तान को सियासी बहरान दूर करने का सबसे अहम सबब इंतखाबात का इल्तवा है, यानी जो इलेक्शंस होते थे जिसमें वजीर आज़म गवर्नर मुल्तखब होते, वो दिन ब दिन क्या होते जा रहे थे, लेट होते जा रहे थे। और 1956 का दस्तूर मंजूर होने के बाद भी तो थी कि 1 साल के अंदर इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन ये सब मुलतवी होता गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नौकरशाही का किरदार। नौकरशाही के किरदार में ऐसे लोग आते जो सिविल सर्विस के थ्रू आए थे। ये लोग इतने ज्यादा इक़्तिदार की हवस में पड़े हुए थे कि उन्हें सिर्फ पावर का पता था, ये नहीं पता था कि मुल्क को कैसे चलाना है। उसके बाद पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी, फेलियर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। 14 अगस्त 1947 से लेकर 17 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लियामेंट निज़ाम रह जाए, यानी 11 साल तक ये निज़ाम चलता रहा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसी निज़ाम के अंदर बार बार जो है हुकूमत चेंज हो रही थी, गवर्नर जनरल 4 चेंज हुए और 7 वजीर आजम इसमें चेंज किए थे, जिसमें आई चंद्रशेखर का टाइम सबसे डिफरेंट शॉर्ट था जो सिर्फ 2 महीने तक चला था। उसके बाद आ जाती है दस्तूर साजी और मुसलसल रुकावट, यानी जो भी रूल्स बनाए गए थे, ठीक है, क्योंकि पहला 1956 में बना था तो उसको कितनी देर तक किया गया था मेंशन, सिर्फ 2.5 साल तक। 2.5 साल तक उसका जो असर रसूख रहा था, लेकिन उसके बाद ही क्या हो गया, नई रूल को बनाने के लिए जितना मसला था वो सियासतदान उसको लटकाए जा रहे थे और आखिरकार ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि मार्शल लॉ का निफाज करना पड़ा। एक तो जो थी लीडरशिप की कमी थी, दूसरी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तीसरे जो लोग बरसरेकदार थे उन्हें इक़्तिदार की हवस थी और पार्लियामेंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम। ये 1950 में प्रेजेंट किया गया। आपने इसकी डेट अच्छे तरीके से याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम जनरल अयूब खान ने बनाया था और इसे 4 सतही बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम, यानी इसमें 4 तरह के जो स्टेजेस हैं वो शामिल थी। सबसे पहले में यूनियन काउंसिल है, सेकंड में तहसील काउंसिल, थर्ड में जिले काउंसिल और फोर्थ में डिवीजन काउंसिल। सबसे पहले हम यूनियन काउंसिल की बात करते हैं। यूनियन काउंसिल यानी टाउन कमेटी, यानी जितने भी कस्बात होते थे जो अंडर प्रोग्रेस कंट्रीज होती थी उनमें छोटे छोटे कस्बात, उनको टाउन कमेटी, ठीक है, और यूनियन काउंसिल जो थी उनको लेकर चलती थी। हर काउंसिल को देहातों पे मतलब 10,000 जो लोग हैं उनकी आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, यानी 1,000 लोगों को एक शख्स के लिए प्रेजेंट किया जाता है, यानी वो 1,000 लोग अपने मुंतखब करदा नुमाइंदे से डिस्कस करके उसको लेकर चलते थे, हुकूमत तक अपने पैगाम पहुंचाते थे। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती छोटे कस्बों की। छोटे कस्बों में भी ये सिस्टम था और ये तमाम लोग तहसील काउंसिल के, ये मुल्क की तरक्की के जिम्मेदार होते थे। उसके बाद आ जाते हैं तहसील काउंसिल यानी थाना काउंसिल। तहसील काउंसिल की भी ये दूसरी मंजिल थी। इस काउंसिल तहसील इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जैसे लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके जो है मुंतखब किए हुए हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल पंजाब के और इसके साथ ही डीसीओ, कमिश्नर ऑफिस, ठीक है, सारा कुछ जो है ये इसमें शामिल होता है और इसमें जो पुलिस स्टेशन आते हैं वो भी शामिल होते हैं, यानी वो जो लॉ और लेजिस्लेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। हर थाना तहसील काउंसिल अपनी हदूद में वाक़ यूनियन काउंसिल की सरगर्मियों को बामकसद और मजबूत बनाते हैं, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ जो है गड़बड़ा रही है तो उसको ठीक करना। उसके बाद आ जाते हैं जिले काउंसिल पे। जिले काउंसिल को थर्ड स्टेज कहा जाता है। इसमें यूनियन काउंसिल भी शामिल है, टाउन कमेटियाँ भी और यूनियन कमेटियाँ भी।
اور اس کے بعد چیئرمین بھی منتخب کیے جاتے ہیں. ہر ضلع کونسل کے نصف اراکین نامزد کردہ ہوتے ہیں. ضلع کا ڈپٹی کمشنر کلیکٹر ضلع کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے. آپ سے بھی ڈسکس کیا گیا جو جیسے آج کل کے زمانے میں لاہور میں آپ دیکھ لیں ڈی سی او لاہور اور کمشنر لاہور ان کے بارے میں ان کا کام ہے کہ ہم چیزوں کو لے کر بہتر طریقے سے چلنا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈویژن کونسل پہ. ڈویژن کونسل بنیادی جمہوریتی نظام کی آخری منزل ہے. ہر ڈویژن کونسل میں سرکاری اور منتخب اراکین پر مشتمل ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بلحاظ عہدہ ڈویژن کونسل کے رکن ہوتے. ڈویژن کونسل جس میں ایک پورا سٹی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سٹی کو لے کے چلنا, جیسے لاہور ہو گیا, یہاں پہ قصور ہو گیا, اور یہ جو سرگرمیاں ایک دوسرے سے ربط قائم کرتے ہیں, یعنی جو چیز ایک جگہ پہ کی جاتی ہے اس کو دوسری جگہ پہ بھی کیا کرنا, اپلائی کرنا. ڈویژن کے لیے ترقیاتی اسکیمیں مرکب کرنا اور حکومت کے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرنا. اس نظام کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو گلے محلے کا لوگ ہیں وہ بھی اپنی جو حالات اور واقعات اپنی پرابلمس کو کس سے شیئر کر سکتے ہیں, حکومت سے شیئر کر سکتے ہیں. اور جنرل ایوب خان نے جو بنیادی جمہوریت کا نظام بنایا تھا, اس سے کیا ہو گیا, ملک کا تھوڑا سا نظام سٹیبل ہو گیا. اور 1960 کو جنرل ایوب خان پہلے کیونکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو وہ ملک کے دفاع کی طرف کام کرتے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے گورنر جنرل کے اس کے بعد بات کرتے ہیں 1962 کے آئین کی. سب سے پہلا آئین 1956 میں بنا تھا, اس کے بعد دوسرا آئین 1962 میں بنا تھا. یہاں پہ 1962 کے آئین کی خصوصیات یعنی اس میں کون کون سی کوالٹیز تھیں. نمبر 1, یہ آئین جو تحریری شکل میں تھا یعنی ریٹن فارم میں اس کو لکھا گیا تھا, اور آئین وفاقی نوعیت کا تھا. اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر یعنی جتنا مشرقی اور مغربی حصہ تھا برابر برابر لوگ کو ادھر حقوق حاصل تھے, اور برابر برابر لوگ جو ان کو پریزنٹ کرتے تھے. یعنی اگر 100 لوگ مشرقی کو کرتے ہیں تو 100 لوگ مغربی حصے کو پریزنٹ کریں گے. 1962 کے آئین میں صدارتی طرز حکومت رائج کیے گئے جس میں تمام اختیارات کس کو دیے گئے تھے, صدر کو دیے گئے تھے. 1962 کے آئین کی خصوصیت تھی جو پہلے میں پائی جا رہی ہے, یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا, یعنی حاکمیت کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کی, اور ہمارا ان کا اقتدار جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور ٹھیک ہے, ہمیں اور اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرنا نمائندوں کے ذریعے چلانا پسند کرتا ہے. عوام کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے حقوق فراہم کرنے کے لیے اس میں خاص طور پہ ڈیٹیلز دی گئی تھی. اس لیے یہ جو 1962 کا آئین تھا بہت کارآمد تھا, اور اس کے بعد 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو زبانیں کرا دیا, کیونکہ مشرقی پاکستان کی اردو تھی اور مغربی پاکستان کی بنگالی تھی, تو ان دونوں کو کون سی لینگویج بنا دیا تھا, آفیشیل لینگویج بنا دیا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے لیگل فریم ورک آرڈر. لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے یہ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے کمیشن ترتیبی سے 30 مارچ 1970 کو حتمی فیصلہ پیش کیا. لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے منظور کیا گیا تھا, اور اس کے نکات درج ذیل تھے. مشرقی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا, 4 صوبے بحال کر دیے جائیں, یعنی تمام صوبوں کو ایک ہی 1 یونٹ کا نام دیا گیا تھا, یعنی ان کی علیحدہ علیحدہ حیثیت ختم ہو گئی تھی, لیکن لیگل فریم ورک آرڈر کے بعد اس کو واپس صوبوں میں تبدیل کر دی گیا اور 4 صوبے بنائے گئے تھے. انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق تھا, اور رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی تھی. صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی یعنی لوگوں کو نمائندگی کا پورا حق تھا. قومی اسمبلی میں 313 نشستیں تھیں اور 13 خواتین کے لیے تھی, جن میں خواتین کو انتخابات لڑنے کا حق دیا گیا تھا. لیگل فریم ورک آرڈر کی یہ بات تھی, اس میں 25 سال کے لوگ جو ہیں وہ حصہ لے سکتے تھے, اور اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نہیں آئے, اگر آئین میں کوئی تبدیلی بھی کرنی ہو, کوئی چینجنگ بھی کرنی ہو تو یہ کر سکتے تھے. ان تمام نکات کے علاوہ بھی لیگل فریم ورک آرڈر 1917 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی, جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا. ملک کا نام کیا رکھا گیا تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. اس میں اسلامی نظریات کو مد نظر رکھا دیا گیا تھا, اور جمہوریت کو فروغ دیا, یعنی عوام کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, اور لوگوں کو خود مختار بنایا جاتا تھا. اور عدلیہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ کوئی بھی لا کی وائلیشن کرے تو اس کو کیا کیا جا سکے, کنٹرول کیا جا سکے. صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار تھا, یعنی وہ آئین کے اندر کوئی بھی تبدیلی کر سکتا تھا, اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا, یعنی جو تبدیلی ہو گئی ہے وہ کیا ہوتی تھی, فائنل ہوتی تھی. لیگل فریم ورک جو آرڈر تھا 1917 میں پیش کیا گیا تھا, اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا تھا, کیونکہ اس کے بعد عورتوں کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا, صوبوں کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا, اور جو 1 یونٹ کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا, عدلیہ کو بھی آزاد کر دیا گیا. ٹاپک کی طرف یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام. پاکستان کو تب بھی بتایا تھا 2 حصے تھے, ایک مشرقی اور مغربی. مشرقی حصہ بنگال تھا, اب اس کو علیحدہ کیا گیا تھا اور اس کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا تھا. اب اس کی جو ریزن تھی, کیا ہوا, کیوں ہوا, یہ سارا کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, 1917 کے عام انتخابات ہوئے تھے اور ملک کی باغ دوڑ سونپ دی گئی تھی, اور امن و امان کی حالت جو خراب ہو گئی تھی. آپ کو بتایا تھا یہ لوگ کسی بھی صورت میں اپنا الگ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے وہ لڑنے جھگڑنے کو بھی تیار ہوتے تھے. ان مارچ میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو, جنرل یحییٰ خان, شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے. یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے ختم ہو گئے. کشیدہ حالات کے باعث بھی لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا
سرکاری طور پر اعلان کیا. بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور تربیت کی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات کیا ہوتے گئے، بہت زیادہ خراب ہوتے گئے. مشرقی پاکستان میں 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا. جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی تو مغربی پاکستان سے مزید امداد پہنچ نہ سکی تو بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں میں کام ہو گیا. اس کا 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش کے نام سے اس کو علیحدہ ملک بنا دیا گیا تھا. یعنی حالات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی جنرل یحییٰ خان ایوب خان نے، لیکن حالات کیا ہوتے تھے، بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے تھے. لوگ کسی بھی طرح سے ایگری نہیں تھے کہ وہ ایک ہی ملک کی صورت میں رہیں. وہ چاہتے تھے ان کی کلچر زبان کے لحاظ سے ان کو کیا کر دیا جائے، سیپریٹ کیا جائے. اب آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. کازز آف سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات جو ہے ان کو مختصر بیان کیا گیا. ڈفرینٹ جغرافیائی فاصلہ ہے، تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات، معاشی پسماندگی، ہندو اساتذہ کا کردار، زبان کا مسئلہ، نمائندگی کی شرح، بھارت کی مداخلت اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جغرافیائی فاصلہ. آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اندر 1000 میل کا فاصلہ تھا. مشرقی اور مغربی پاکستان میں کلچر الگ، زبان الگ، ہر چیز میں ڈفرنس پایا جاتا تھا. یہ سب سے بڑی ریزن تھی جغرافیکل ڈسٹینس کی کہ اتنا فاصلہ ہونے کی فائدہ کیا ہے، اس کے درمیان جو ملک آ رہا ہے اس کا کیا کیا جائے، یعنی دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے. تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات جو کافی آپ کو پتا ہے اس وقت ایجوکیشن کو، انگلش لینگویج کو کس نے پروموٹ کیا تھا، ہندوؤں نے سسٹم کو جلدی قبول کر لیا، لیکن مسلمان کسی بھی صورت میں اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے جو تجارت اور ملازمت مسلمانوں کو نکال دیا گیا اور ہندوؤں کو جگہ دے دی گئی تھی، اور ہندوؤں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے بھی مسئلہ پیدا ہوا. آگے معاشی پسماندگی کی بات کرتے ہیں. معاشی پسماندگی، اکنامک بیکورڈنیس. اکانومی آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، جو ملک کا پیسے کی، مال کی باغ دوڑ ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں، اکنامکس بولتے ہیں. مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی سب سے بڑی وجوہات یہی تھی، معاشی پسماندگی، یعنی اکانومیکلی لوگ جو ہے وہ بالکل بھی اسٹیبل نہیں تھے. اور ہندو اساتذہ کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، یعنی ان میں کوئی یونٹی یا امن کی طرف ان کو فروغ نہیں دیا جا رہا تھا. زبان کا مسئلہ، دونوں ملکوں کی زبانیں بھی ڈفرنٹ تھی، ہماری اردو تھی اور ان کی کیا تھی، بنگالی تھی. نمائندگی کی شرح، یعنی جو ریشو تھی ان کے الیکشن میں کھڑے ہونے کی، وہ بھی کیا تھی، ہاف تھی. اس کے بعد بھارت کی مداخلت. بھارت کی بجا مداخلت کی وجہ سے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اور شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نیکسٹ میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی وجہ سے بھی جو حالات ہیں بد سے بدتر اور بدترین ہوتے گئے تھے. یعنی تمام ریزن تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کیا ہو گیا تھا،